اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ آپ کا سب سے پوچھے زیادہ سوال یہی تھا کہ 7,000 مرتبہ ہی آپ کیوں استغفار کو کہتی ہے، حالانکہ حدیث سے تو 70 سے 100 کے درمیان ثابت ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر ہم مختلف حروفوں کو دیکھیں، مختلف عدد کی مختلف خصوصیات اور برکات ہے۔ اگر ہم ڈیلی 7,000 مرتبہ استغفار کریں گے تو اس کا فیض بھی الگ ہے، اس کا سکون بھی الگ ہے۔ اسی طرح درود شریف کے جیسے مختلف صیغے ہیں اور ہر صیغوں کو مختلف تعداد میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم درود ابراہیمی کو دیکھیں تو درود ابراہیمی کا 1.25 لاکھ کا پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ فوت شدگان کے لیے پڑھیں یا زندہ لوگ اپنے لیے پڑھیں تو وہ 70,000 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم سورہ یاسین کے ختم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ 41 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک عدد کی اپنی ہی خصوصیات ہے جو کہ ہر ایک حروف پر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم 7 کے عدد کے حوالے سے روشنی ڈالیں 7,000 مرتبہ پر یا 7 کے عدد پر، تو ویسے اگر ہم حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے 100 کے درمیان کیا کرتے تھے۔ ایک زیاں تو یہ ثابت ہے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو دن بھی ہفتے کے دن 7 کے عدد کے گرد گھومتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی تعمیر 7 چیزوں سے کی گئی، انسان کا رزق 7 دانوں سے بنایا گیا ہے یا 7 چیزوں سے، اور 7 آسمان بھی ہے، زمین بھی 7 ہے۔ اجوا کجورے، جس دن مرد یا عورت صبح نہار منہ کھائے گا تو اس پر جادو یا زہر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم منزلوں کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا شروع جس چیز سے کیا گیا ہے اور بار بار ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ سنو، اپنے گھروں میں آڈیو لگاؤ، سورہ فاتحہ کو پڑھو، اس کی آیتیں بھی 7 ہے۔ اور قرآن پاک کا جو حروف مقطعات ہے 7 سورتوں کا شروع حامیم سے کیا گیا ہے۔ تو ایسی مختلف صورتیں ہیں، مختلف صورتیں سے ثابت ہے 7 کا عدد جو کہ بہت بہت برکت والا ہے۔ جہاں لکہ ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف کہا گیا ہے، 1200 کے پڑھنے کا اپنا فیض ہے، 1000 کے پڑھنے کا اپنا فیض ہے، 70 یا 313 کے پڑھنے کا اپنا فیض ہے، لیکن 7,000 مرتبہ جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنی روحانیت ہے، اپنا فیض ہے۔ ایک مہینہ لگاتار اگر آپ 7,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اس نیت سے کہ میرے گناہ جو میں نے بھولے نہ انجانے میں یا انجانے میں کیے ہیں، تو آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، آپ کو مالا مال کیا جائے گا رزق سے اور بارشوں سے، پیسوں سے، آپ کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ گناہ عمر کو کاٹتی ہے، اور جب آپ کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو آپ کی عمر میں اضافے کا باعث بھی بنے گی۔ ایسے جیسے 1000 مرتبہ ویسے تو 1.25 لاکھ کا کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم 1000 مرتبہ ڈیلی درود شریف کو پڑھیں گے تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ ایسے ہی مختلف صیغوں کی مختلف صورتیں ہیں، ویسے ہی 7 کا عدد ہے، تو جتنا ہو سکے اپنی لائف میں استغفار کو شامل کرے۔ یہ ایک الگ کی روحانیت ہے، یہ ایک الگ ہی اس میں اگر آپ ولیوں کی صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 1000 مرتبہ درود پاک اور 7,000 مرتبہ ہم استغفار کو استغفر اللہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل سائنس نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمیں بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، لیٹ کر، جیسے مرضی آپ کروٹ بدلے، جیسے مرضی آپ، لیکن دھیان اس طرف ہونا چاہیے، نیت یہ کرے شروع کرنے سے پہلے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں، اول آخر درود پاک کے ساتھ شروع کرے، 1 مہینہ کرے اور پھر فیض دیکھے۔ جس کو ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے الحمدللہ اپنے گھر میں فیض یاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد ہمیں جس چیز کے لیے ہم نے شروع کیا وہ ملا، کچھ کہتے ہیں ہمیں ہفتہ لگا، کچھ کہتے ہیں ہم نے صرف نیت کی اور اللہ نے ہمیں نوازنا شروع کر دیا۔ نیت کیجئے، کسی کو برا نہ چاہیے کسی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ عزتیں اور ذلتیں میرے ہاتھ میں ہے۔ بس اپنے رب کو راضی کیجئے، جتنا ہو سکے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، کیونکہ چپ میں رہنا ہی عزت ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔